حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے عرض کیا کہ مشکل گھڑی کا کچھ حال بتائیں۔ اس سے مراد غزوہ تبوک تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم لوگ سخت گرمی میں غزوہ تبوک کے لیے نکلے۔ ایک مقام پر پہنچ کر ہمیں اتنی سخت پیاس لگی کہ ہم سمجھنے لگے کہ ہماری گردنیں ٹوٹ جائیں گی، یعنی ہم مر جائیں گے۔ ہم میں سے بعض کا تو یہ حال تھا کہ وہ کجاوا کی تلاشی میں جاتا تو واپسی میں اس کا اتنا برا حال ہو جاتا کہ وہ یوں سمجھنے لگتا کہ اس کی گردن ٹوٹ جائے گی، اور بعض لوگوں نے اپنے اونٹ ذبح کیے اور اس کی اوجھڑی میں سے پھوس نکال کر اسے نچوڑا اور اسے پیا، اور اس باقی پھوس کو اپنے پیٹ اور جگر پر رکھ لیا تاکہ باہر سے کچھ ٹھنڈک اندر پہنچ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ دستور یہ ہے کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس لیے آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور اللہ سے دعا مانگی، اور ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ آسمان میں بادل آ گئے۔ پہلے بوندا باندی ہوئی، پھر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جتنے برتن ساتھ تھے وہ سارے بھر لیے۔ پھر بارش بند ہونے کے بعد ہم دیکھنے گئے کہ کہاں تک بارش ہوئی ہے، تو دیکھا کہ جہاں تک لشکر تھا صرف وہاں تک بارش ہوئی ہے اور لشکر کے باہر بارش نہیں ہوئی۔ ایک اور جگہ حضرت حبیب بن ابی ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام اور حضرت اکرمہ بن ابی جہل اور حضرت عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہم جنگ یرموک کے دن لڑائی کے لیے نکلے اور اتنا لڑے کہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہم نے پینے کے لیے پانی مانگا۔ جب ان کے پاس پانی آ گیا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہم نے ان کو دیکھا تو پانی لانے والے سے حضرت حارث رضی اللہ عنہم نے کہا، یہ پانی اکرمہ رضی اللہ عنہم کو دے دو۔ ابھی حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہم نے پانی لیا ہی تھا کہ ان کی طرف حضرت عیاش رضی اللہ عنہم نے دیکھا تو حضرت اکرمہ نے کہا کہ یہ پانی عیاش کو دے دو۔ ابھی پانی حضرت عیاش رضی اللہ عنہم تک پہنچا نہیں تھا کہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ پھر وہ پانی لے کر حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہم اور حضرت حارث رضی اللہ عنہم کے پاس گئے تو ان دونوں حضرات کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ جگہ حضرت محمد بن حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عمر انصاری رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں اور بیعت عقبہ ثانیہ میں اور جنگ احد میں شریک ہوئے تھے۔ میں نے ان کو ایک میدان جنگ میں دیکھا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ پیاس سے بے چین ہو رہے ہیں، اور وہ اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں، تیرا بھلا ہو مجھے ڈھال دے دو۔ غلام نے ان کو ڈھال دی۔ پھر انہوں نے تیر پھینکا جسے کمزوری کی وجہ سے زور سے نہ پھینک سکے، اور یوں 3 تیر چلائے۔ پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے اللہ کے راستہ میں تیر چلایا اور وہ تیر نشانے تک پہنچے یا نہ پہنچے، یہ تیر اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ چنانچہ سورج ڈوبنے سے پہلے شہید ہو گئے۔